محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہمیشہ امتحان میں رکھا ہے، اور ایمان والوں کے مقابلے میں خاص طور سے ان لوگوں کو جو اپنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان عبادتوں کے علاوہ دوسرے دین کے کاموں میں بھی لگے رہتے ہیں، تو ان کا اللہ اور زیادہ امتحان لیتا ہے۔ اور یہ بات بھی اتہاس میں لکھی ہوئی ہے، اس بات کا اتہاس ہے کہ حق پرست ہمیشہ تھوڑے رہے ہیں، جو حق پر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ تھوڑے رہتے ہیں۔ اور اس بات کا بھی اتہاس ہے کہ ایمان والا کبھی بھی ظاہری طاقت پر ناز نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ جی میرے پاس پیسہ بہت ہے، میرے پاس ہتھیار بہت ہیں، میرے پاس ممبر بہت ہیں، کہ نہیں، ایمان والا ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز پر غرور اور ناز نہیں کرتا۔ ایمان والا جب بھی ناز کرتا ہے وہ اپنے رب کی طاقت پر ناز کرتا ہے، اور ایمان والے کی شان کے مطابق بھی نہیں یہ بات کہ وہ اپنی کسی طاقت پر ناز کرے اور اللہ کو بھول جائے۔ یہ ایمان والے کی شان کے خلاف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ حق والوں کو تھوڑا بھی رکھا اور امتحان میں بھی رکھا، اور اس بات کا بھی اتہاس ہے کہ ہر حال میں کامیابی اللہ حق والوں کو ہی دیتا ہے۔ بظاہر دنیا میں حالات آتے رہتے ہیں، اسی کا نام دنیا ہے۔ دنیا میں بندہ جو چاہے ویسا ہو جائے تو پھر دنیا کب ہوئی؟ ایسا تو بندے کے ساتھ دنیا میں نہیں، جنت میں ہوگا کہ جو چاہے گا وہ ہو جائے گا، جیسے چاہے گا ویسے کر لے گا۔ دنیا میں نہیں ہوگا، وہ جنت میں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اس چیز سے بھر کر ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ اس بات کا سبق پڑھایا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ، بہت جگہ، کہ تمہاری تعداد ہمیشہ کم ہوگی، تم مسجد والے بھی ہوگے، تم مدرسے والوں بھی ہوگے، تم مولویوں والوں بھی ہوگے، تم عبادت بھی 5 وقت کی کر رہے ہوگے، حج بھی کر رہے ہوگے، لیکن بعض مرتبہ دشمن تمہارے مقابلے میں ایسا کھڑا ہوگا کہ تو تمہارے پاس ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے، تمہارے پاس مال نہیں ہوگا، دولت نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ تمہارے ساتھ جو ہوگی وہ تمہارے رب کی طاقت ہوگی، بس اس کا علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اس امت کے ساتھ تو یہ واقعات بہت آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت آئے، صحابہ کے ساتھ بہت آئے، آج بھی آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے جب تک قیامت نہیں آئے گی۔ لیکن اگر ہمارے ساتھ قرآن کی تعلیم ہوگی، ہمارے سامنے قرآن کی منشا ہوگی، تو کبھی بھی پھر ہمارے قدم نہیں گھڑیں گے، کبھی بھی ہمارے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، کیونکہ ہمیں اتہاس کا پتہ ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہوا آیا ہے ہمارے بڑوں کے ساتھ۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے کافروں کو سمجھاتے تھے اور ان کو دین کی طرف بلاتے تھے تو مکے کے کافر آپ کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کیا کرتے تھے، آپ کے ساتھ مار توڑ کرنا، آپ کے گریبان میں تھوکنا، آپ کے اوپر گرد و غبار ڈالنا، آپ کو دیوانہ کہنا، مجنوں کہنا۔ اب ذرا سوچو تو صحیح، ایک آدمی کو ہمیشہ مفتی صاحب کہا جاتا ہو اور پھر وہی قوم انہیں پاگل کہنے لگے، پھر وہی قوم انہیں دیوانہ کہنے لگے، جادوگر کہنے لگے، تو دل پہ کیسی ٹیسیں پہنچیں گی، کتنا فکر مند ہو جائے گا بندہ۔ ایک وقت وہ تھا کہ حضور کو کہتے تھے آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں،
ہم آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں، اور وہی قوم پھر آپ کو ستا رہی ہے۔ تو آپ جب گھر میں آتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ یہی تو بات کہا کرتی تھیں کہ یہ آپ کی قوم جو آپ کے ساتھ کر رہی ہے، یہ پہلے ہی واقعہ پیش آیا یا پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا آیا ہوتا ہوا آیا ہے؟ تو حضور فرماتے تھے کہ پہلوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی جب پہلوں کے ساتھ ایسا ہوا تو آپ کیوں گھبرا رہے ہو؟ پھر جب پہلوں کے ساتھ ہوا تو لازمی طور پر پہلوں کے ساتھ رب کی مدد بھی تو آئی ہوگی نا، کہ ہاں آئی۔ کہ جب ان کے ساتھ رب کی مدد آئی تو آپ تو تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ کو پر رب کی مدد کیوں نہیں آئے گی؟ ہاں، وقتی طور پر آگے پیچھے معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ تو حضور فرماتے تھے کہ جب میری خدیجہ میری بیوی مجھ سے ایسا کہتی تھی نا تو میرا فخر سے سینہ چوڑا ہو جاتا تھا، پھر مجھے ایسا نہیں لگتا تھا کہ میں اکیلا ہوں، مجھے لگتا تھا کہ میرے ساتھ بہت بڑی طاقت ہے۔ خدیجہ مجھے دلاسا دیتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے اور امت کو سمجھانے کے لیے آج جو سورت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ فیل ہے۔ اس سے پہلے اب تک جو قرآن کی تفسیر ہوتی آئی وہ سورہ بقرہ تھی، لیکن وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہاں سے اب حج اور عمرے کے مسائل شروع ہوئے۔ اب حج کا نہ موسم نہ عمرے کا موسم، اس وقت تو موسم دنیا کا کچھ اور ہی چل رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ اور اس موسم کے حالات ہر انسان کی زبان پر ہیں۔ تو وہ موسم اس سورت کے اندر اللہ نے بیان کیا، وہ موسم اللہ نے اس سورت کے اندر کیا کیا؟ بیان کیا۔ اور پھر یہ سورت عام طور سے نمازوں میں بھی بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ امام صاحب کا بھی دورہ ہو جاتا ہے ادھر کا، اور مقتدی حضرات تو روزانہ جو ہے اس کو پڑھتے ہی رہتے ہوں گے، ہے کہ نا بھائی؟ تو یہاں سے تفسیر شروع کرنے کا ہمارا دو مقصد، پہلا مقصد تو یہ کم سے کم ہمیں ان صورتوں کی مطلب، ان کا مفہوم، ان کا ترجمہ کچھ نہ کچھ ہوا تو لگے کہ جو ہم روزانہ یا کبھی کبھار نماز میں سنتے ہیں یا پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ، اور دوسرا مقصد یہ کہ ہمیں اس سورت کی تشریح اور تفسیر سے بہت زیادہ ہمت ملے گی آج کے حالات کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ایک بہت ہی مشہور قصے اور واقعے کو بیان کیا۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مشہور اور بہت ہی بڑے قصے کو بیان کیا، اور یہ واقعہ پیش آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 50 دن پہلے۔ ابھی آپ دنیا میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، ابھی آپ اماں کے پیٹ میں ہیں، 50 دن ہیں ابھی آپ کو دنیا میں تشریف لانے کے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ کو ابرہہ بادشاہ ڈھانے آیا تھا، مشہور قصہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں آئی ہوں گی اور انشاءاللہ آ جائیں گی۔ ایک ملک کا نام آپ نے سنا ہوگا، یمن۔ یمن میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ذو نواس۔ کیا نام تھا اس کا؟ ذو نواس۔ وہ بت پرست تھا، مشرک تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ اور یمن میں اگر کوئی اللہ کو مانتا تھا تو معلوم ہے وہ کیا کرتا تھا؟ وہ یہ کرتا تھا کہ گہری کھائیاں کھدوا رکھی تھی اس نے، اور ان میں آگ ہر وقت جلتی رہتی تھی۔ اس نے لوگوں کو تعینات کر رکھا تھا کہ آگ نہیں بجھنی چاہیے۔ تو اگر کوئی رب کو ماننے کا اقرار کرتا تھا، اعلان کرتا تھا، تو یہ پکڑتا تھا زندے کو اور اس میں جلا دیتا تھا۔ اس واقعے کو سورہ بروج میں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ انشاءاللہ وہ واقعہ کبھی بیان کریں گے، موقع آئے گا۔ معلوم ہے کتنے لوگ اس نے جلائے؟ اس میں 20,000 لوگوں کو زندہ پکڑ کے
دہکتی ہوئی جلتی ہوئی آگ میں دھونک دیتا تھا۔ ان حالات سے بچ کے، ان ظلموں سے بچ کے دو نوجوان ملک شام آئے۔ کہاں آئے؟ ملک شام۔ اور ملک شام یہ نہیں جو آج ہے، اب تو ملک شام کے 4-5 ٹکڑے کر دیے، اردن، جارڈن اور فلسطین، اور جہاں یہ اسرائیل ملعون نے قبضہ کر رکھا ہے، اسرائیل کوئی ملک نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور یہ ملک شام، یہ اور لبنان، یہ 5-6 ملک، یہ پورا ملک شام تھا۔ اگر مدینے میں کوئی آ کے یہ کہتا تھا کہ جی میں ملک شام سے آیا ہوں، تو اب اس کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ میں فلسطین سے نہیں آیا، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں فلسطین سے آیا ہوں، کیونکہ فلسطین خود ملک شام میں تھا۔ یہ تو یہودیوں نے اس ملک کے ٹکڑے کیے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے۔ تو دو نوجوان کہاں آئے؟ ملک شام آئے۔ ملک شام آ کر کے ملک شام کے بادشاہ سے انہوں نے کہا کہ بھئی یمن کا جو بادشاہ ہے وہ اس طریقے سے حرکتیں کر رہا ہے، بڑے بڑے ظلم ڈھا رہا ہے، آپ ذرا اس کا انتقام لو، بدلہ لو۔ یہ ان دو نوجوانوں نے آ کے ملک شام میں انفارمیشن دی اور اس کے ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے ابھارا اس کو۔ ملک شام کے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ ملک شام کا جو بادشاہ تھا اس نے خط لکھا، اس نے خط لکھا حبشہ ملک کو۔ کہاں لکھا؟ کیونکہ حبشہ بھی ایک بڑا ملک ہے، تو حبشہ کے ملک کو خط لکھا وہاں کے بادشاہ کے نام، اور وہاں کے بادشاہ سے کہا کہ یہ کارروائی کرو تم ذرا۔ تو وہاں کے بادشاہ کے پاس 3 بڑے بڑے کمانڈر تھے، بہت بڑے بڑے جنگجو۔ ایک کا نام امیر تھا، ایک کا نام اربات تھا، ایک کا نام امیر، ایک کا نام اربات، اور ایک کا نام ابرہہ۔ تو حبشہ نے اپنے ساتھ ان تینوں کمانڈر کو لیا اور ایک بہت بڑی فوج لی اور یمن کے اوپر اٹیک کیا۔ کائے کے اوپر اٹیک کیا؟ یمن کے اوپر حملہ کیا، اور ایسا حملہ کیا کہ ان کے پتے پانی کر دیے۔ اور جو ذو نواز بادشاہ تھا وہ اپنی جان چھڑا کر کے اور عوام کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ دریا کی طرف بھاگا، اور بھاگنے میں ایسا وہ بلایا، ایسا وہ اپنا آپے سے باہر ہوا کہ دریا میں کود گیا اور دریا میں ڈوب کے مر گیا۔ یہاں ایک بات اور سن لیں، ظالم کا ہمیشہ برا ہوتا ہے، وقتی طور پر چاہیں کتنی بھی وہ گردن اٹھائے، ایک نہ ایک دن اللہ کی لاٹھی آتی ہے۔ فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، کتنا بڑا بادشاہ تھا، نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، بخت نصر کتنا بڑا بادشاہ تھا، ہلاکو خان، چنگیز خان، یہ کتنے بڑے بڑے ظالم، مجال ہے کوئی ان کے سامنے زبان بھی کھول دے؟ بڑے بڑے بہادروں کے پتے پانی ہو جاتے تھے ان کے سامنے۔ آج تو کوئی بہادر ہو بھی نہیں سکتا ایسا، اسرائیل کیا کہیں بھی نہیں ہو سکتا ایسے بڑے ظالم تو۔ لیکن آخر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ نے سب کا ستیہ ناش کر دیا، سب کو ملیہ میٹ کر دیا۔ تو ذو نواز کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ تو اب یہ جو یمن ملک تھا اب یہ حبشہ کے انڈر میں آ گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ جو یمن تھا یہ اب کس کے انڈر میں آ گیا؟ اب حبشہ کے انڈر میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اب ہوا یہ کہ افرات اور ابرہہ میں آپس میں ٹکراؤ ہو گیا۔ ابرات جو تھا، جو 3 کمانڈر تھے ان میں سے ایک اربات اور دوسرا ابرہہ، ان دونوں میں جو ٹکراؤ ہوا تو ابرہہ نے اربات کو شکست دے دی، اس کو ہرا دیا۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس نے یمن کا بادشاہ ابرہہ کو بنا دیا۔
اب وہی بات سمجھ، اب یہ یمن کا بادشاہ بن گیا، یہ پہلے کمانڈر تھا کہاں کا؟ حبشہ کا، لیکن پھر بعد میں پھر یہ بادشاہ کہاں کا بنا؟ یمن کا۔ تو اب اس نے معلوم ہے کیا سنا؟ اس نے یہ سنا کہ مکے میں ایک گھر ہے جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ چاروں طرف سے لوگ آتے ہیں حج کے نام سے، تو ہم بھی اپنے یمن میں ایک خانہ کعبہ بنا لیں۔ اس کی کھوپڑی میں کیڑا کڑ گیا، کیڑا بھی کیسا کھل بلایا کہ بھئی وہ وہاں پہ انہوں نے خانہ کعبہ بنا رکھا ہے، تو اگر دوسرے ملکوں سے نہ آئیں گے تو ہمارے یمن کے جو لوگ ہیں وہ یہیں حج کر لیں گے۔ یہ کیڑا کس کے دماغ میں کل بلایا؟ ابرہہ بادشاہ۔ تو اس نے بڑا ظلم کر کے ایسا ظلم کیا غریبوں پر کہ سورج نکلنے سے پہلے کہتا تھا چلو مزدوری کرنے چلو، خانہ کعبہ بن رہا ہے۔ کلیسا، اور اس کا نام رکھا تھا قلیسا، اور شام تک کام کرواتا تھا، نہ کھانے کو دیتا تھا نہ پینے کو، اور مزدوری بھی نہیں دیتا تھا۔ اگر کہتا تھا نا کوئی کہ میں مزدوری دے دو، بھائی ہم کہاں سے کھائیں گے، ہمارا پیٹ بھی تو ہے، بچے بھی ہیں، تو انہیں قتل کروا دیا کرتا تھا کہ لو چلو ہم نے کھانے کا سسٹم ہی ختم کر دیا، نہ ہوگے نہ کھاؤ گے۔ اتنا بڑا بڑا ظلم کون کر رہا ہے؟ یہ ابرہہ بادشاہ۔ تو خیر اس نے بڑی لمبی چوڑی دولت لگا کر کے، ہیرے جواہرات، دور سے قالین، سنگ مرمر، یعنی اتنا اونچا اس نے وہ گھر بنایا، اتنا اونچا تھا کہ اوپر چڑھ کے کوئی نیچے کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنی لمبی چوڑی اس کی اونچائی کہ دور سے ہی دکھائی دے بہو ہو۔ یہ انہوں نے طوفان کھڑا کیا، اور مقصد کیا تھا کہ لوگ ادھر آئیں۔ دیکھو اس کے پیچھے اس کے دو مقصد تھے، ابرہہ بادشاہ کے کتنے مقصد تھے؟ دو مقصد تھے۔ ایک مقصد یہ تھا کہ لوگ، کیونکہ یہ عیسائی تھا، ابرہہ بادشاہ کون تھا؟ عیسائی تھا، تو اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ لوگ حق پرستی چھوڑ کر کے ہمارے دھرم میں آ جائیں، ایک مقصد تو یہ تھا۔ اور دوسرا مقصد اس کا یہ تھا کہ جب چاروں طرف سے لوگ ادھر آئیں گے تو ہمارا کاروبار بڑھے گا۔ کیا بڑھے گا؟ ہمارا کاروبار بڑھے گا۔ اگر کسی قوم کو کمزور کرنا ہو نا تو اس کا کاروبار کمزور کر دو۔ آج پوری دنیا میں آواز جو لگ رہی ہے کہ اسرائیل کا بائیکاٹ کرو، کیوں لگ رہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے وہ کمزور ہوگا۔ اور دیکھو بڑی عجیب بات ہے، 2729 یہ اس کے پروڈکٹ پر ایک کوڈ تھا، ایک ورڈ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیز بنی ہوئی ہے یہ اسرائیل کی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اس نے دیکھا نا کہ اب اس کوڈ کے ذریعے مسلم قوم ہماری جو بنی ہوئی چیزیں ان کا بائیکاٹ کر رہی ہیں، تو اب اس نے ایک QR کوڈ اور جاری کیا، وہ ہے 879، یہ ابھی آیا ہے۔ وہ بل بلا رہا، تل ملا رہا ہے، جنگ تو لڑ رہا ہے لیکن تل ملا رہا، بل بلا رہا کہ اگر میری ایک چیز کا بھی اگر مسلمان نے بائیکاٹ کر دیا صحیح سے تو مجھے دن میں تارے نظر آ جائیں گے، اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی اکثریت جو کاروباری لائن ہے اس سب پر کس کا قبضہ ہے؟ اسرائیل کا قبضہ ہے، اس وجہ سے وہ تل ملا رہا ہے کہ میں تو کمزور پڑ جاؤں گا۔ اور ہر آدمی مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں ایک پیپسی کی بوتل نہیں خریدوں گا تو میرے ایک پیپسی بوتل نہ خریدنے سے کیا ہو رہا ہے؟ کہ بھئی اگر سوچو ہم نے 100 روپے کی ایک بوتل خریدی اور وہ 100 روپے کہاں جا رہے ہیں؟ اسرائیل کی جیب میں جا رہے ہیں، تو 100 روپے سے کم ایک بلٹ تو خریدی جائے گی، ایک گولی تو آ سکتی ہے نا، کم سے کم ایک سا نہ آئی 5 سا آ جائے گی، اور وہ 5 پیسے سے جب ایک گولی خریدی جائے گی وہ اسرائیل استعمال کر رہا ہے، اور وہ ایک گولی مسلم بچے کے سینے میں جا رہی ہے۔ تو ہم ایک جان کے ذمہ دار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور سوچ ہماری کیا ہے؟ جی میری ایک بوتل خریدنے سے کیا ہو رہا ہے؟
یا 2-4 بوتلیں خریدنے سے کیا ہو رہا؟ تو کسی بھی قوم کو کمزور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی کاروبار کمزور کر دو. آپ دیکھ لیں، اگر آپ کے بیٹے کی کسی ایسے انسان سے دوستی ہو جائے جو آپ کا دشمن ہے، آپ کے گھرانے کا دشمن ہے، تو وہ آپ کے بیٹے کو کاروبار کا کہیں کا بھی نہیں چھوڑے گا. اس بات کا اندازہ لگانا، کاروبار سے بالکل کیا کر دے گا؟ وہ بیکار کر دے گا. کہ کاروبار نہ کرے تو اپنے ماں باپ پہ، اپنے گھر والوں پہ بوجھ بنے گا یہ. اور آج اپنے ماں باپ کا گھر، کل اس کا ماں باپ نہ رہیں گے تو پھر یہ الٹے سیدھے کام کرے گا اور پھر ہم مزہ دیکھیں گے. اور ہوتا کہ نہیں ہوتا جی ایسا کہ کسی بھی گھر کو کمزور کرنا ہو تو اس کی اولاد کو بگاڑ دو، کاروباری لائن سے ہٹا دو، ادھر ادھر الٹے سیدھے دھندوں میں لگا دو، بس کام ختم ہو جائے گا اس گھر کا. تو ایک مقصد تو یہ تھا کہ یہ مکے والے کاروباری اعتبار سے کیا ہو جائیں گے؟ کمزور ہو جائیں گے، کہ لوگ ادھر نہیں جائیں گے یا کم جائیں گے. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگ ہمارے مذہب میں آئیں گے. تو خیر انہوں نے بنا لیا. جب بن گیا تو عرب والوں کو پتہ چلا، تو عرب والوں نے کچھ نے سن کے تو یہ ہے نا بلی کی طرح سنگی آ گئے، چوہے کی طرح. جیسے کہ آج عرب والے سنگیائے ہوئے ہیں، موت چھائی ہوئی ہے سب کے اوپر، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب کو پتا ہے. ایسے ہی اس زمانے میں ہوا. لیکن کچھ باغیرت ایسے تھے، سب بے غیرت نہیں تھے آج کی طرح. اس زمانے میں بھی کچھ باغیرت باحیا ایسے تھے کہ ان کو یہ چیز اتنی نہ پسند آئی کہ ایک عرب والا اٹھا اور وہ اس خانہ کعبہ میں گیا، اس کے جو یمن میں بنایا تھا اس میں جا کے پاخانہ کر دیا. کر لے کروا تو اس میں حج کیا کر دیا جی؟ اس میں جا کر پاخانہ کر دیا. اور ایک قافلہ آیا ہوا تھا، وہاں پہ اس نے آگ جلائی تو وہ آگ اس میں لگ گئی تو وہ کچھ آگ سے بھی جلا اور پخانہ بھی کر دیا. اب یہ 2-3 واردات جب ہوئیں تو ابرہہ بادشاہ بڑا کھسیا آیا، غصے میں آیا ہے. تو اس نے پلاننگ بنائی. کہ پلاننگ کیا بنائی؟ کہ اب میں بعد میں بناؤں گا، اسے بعد میں دیکھوں گا، پہلے خانہ کعبہ کو گراؤں گا. میں کسے گراؤں گا؟ میں خانہ کعبہ کو گراؤں گا. اب چھوٹی سی بستی سی مکہ، کوئی زیادہ بڑی بستی تھوڑی ہی تھی، چند سو سینکڑوں میں لوگ رہتے تھے، ہزاروں میں تھوڑے ہی تھے. چاروں طرف پہاڑ کے بیچ میں یہ تھوڑی سی بستی رہتی تھی. بس قریش کا خاندان رہتا تھا اور 2-4 خاندان تھے، زیادہ بڑی بستی نہیں تھی. تو معلوم ہے بزدل کتنا بڑا تھا. اتنے چھوٹے سے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے اور اتنی چھوٹی سی بستی کو نیچا کرنے کے لیے اپنے ساتھ 60,000 فوج لے کے آیا تھا. یہ جتنے بھی اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، مسجدوں کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، یہ بزدل بہت بڑے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ بزدل بہت بڑے ہوتے ہیں. جنگ ہتھیار سے نہیں ہوتی، پیسے سے، افراد سے نہیں ہوتی. جنگ حوصلوں سے لڑی جاتی ہے، اور وہ حوصلہ صرف ایمان والے کے سینے کے اندر ہے، باقی کسی کے اندر وہ حوصلہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں دلی کے اندر ایک واقعہ پیش آئے، ایک لڑکی تنہا کیا کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیے بارڈر کھولو، ہم جائیں گے فلسطین، ان مسلمانوں کی مدد کریں گے. ایک لڑکی، ایمان والی لڑکی، کہ اس کے سینے کے اندر کیسا حوصلہ ہے تو جو مرد حضرات ہیں ان کے حوصلوں کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو وہ حوصلہ دشمن اسلام کے پاس نہیں ہوتا، وہ حوصلہ صرف ایمان والوں کے پاس ہوتا. بزدل کتنا بڑا، 60,000 کی فوج لے کے آیا، 60,000 کی. راستے میں 2 قبیلوں نے مقابلہ کیا کہ بھئی ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، خانہ کعبہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، یہ نہیں ہونے دیں گے ہم. تو 60,000 کی فوج ایک بڑی فوج ہو گئی. اور 13 ہاتھی تھے ان کے ساتھ. کتنے؟ 13 ہاتھی، گھوڑے. اور یہ جو بادشاہ تھا ابرہہ، اس بادشاہ کو اپنا گھوڑا حبشہ کے بادشاہ نے دیا تھا کہ لے میرا گھوڑا لے کے جا. اس گھوڑے کا نام رکھا تھا محمود. کیا نام رکھا تھا اس گھوڑے کا؟ محمود. اس نے کہا تھا میرا گھوڑا لے کے، میرا ہاتھی گھوڑا نہیں، کیا ہاتھی، کہ میرا ہاتھی لے کے جا، اور اس ہاتھی پہ سوار تو ہی ہونا. ابرہہ کو کہا تھا. تو حبشہ سے یمن
اپنا ہاتھی بھیجا ابرہا کے لیے، اور یمن سے پھر 60,000 کی فوج خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آ رہی ہے. تو راستے میں 2 قوم تھی، ایسی تھی عرب تھی، انہوں نے ٹکراؤ کیا، مقابلہ کیا، لیکن وہ بیچارے تھوڑے سے تھے، کچھ کو مارا، کچھ کو گرفتار کیا. ایک کو اپنے ساتھ رکھ لیا، نفیل نام کا، نفیل بن حبیب، کہ تو ہمیں راستہ بتا گا کیسے جانا کیسے نہیں جانا. یہ جو مکہ شہر ہے اس سے باہر آ کے 60,000 فوج نے پڑاؤ ڈال دیا. اب مکے کے لوگوں کو جب پتہ چلی تو مکے کے لوگ بڑے گھبرائے کہ بھی 60,000 کی فوج ہے، ہمارے بچے ہیں، جانور ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، عورتیں ہیں، تو یہ جب بدماش آیا ہے تو یہ تو خون خرابہ کرے گا. حالات بڑے خراب ہو گئے. اچھا، جہاں اس نے پڑاؤ ڈالا وہاں پر مکے والوں کے اونٹ چل رہے تھے. کیا چل رہے تھے؟ اونٹ. ان اونٹوں میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے تھے. عبد المطلب کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، عبداللہ کے والد. تو یہ جو 60,000 کا جو لشکر تھا، یہ سارے لشکر نے وہ سارے اونٹ اپنے قبضے میں لے لی. اب مکے والوں کو جب پتہ چلا کہ اوہو یہاں سے یہ کام شروع کر دیا اس نے، کیونکہ بڑا سرمایہ تھا اونٹ تو ان لوگوں کا، بہت بڑی جیت تھی اونٹ. اس زمانے میں ایک اونٹ تو ایسے سمجھ لو آج کے زمانے میں جیسے کہ فارچونر گاڑی، بہت بڑی مالی وسعت، مالی حیثیت سمجھا جاتا تھا اونٹ اس زمانے میں. اور 200 اونٹ اکیلے حضرت عبد المطلب کے، تو بڑے مالدار تھے، بہت چودھری تھے، بہت بڑے. تو اب ابرہہ بادشاہ نے ایک آدمی بھیجا، ایلچی جسے کہتے ہیں سفیر، کہتے ہیں وزیر خارجہ کہتے ہیں نا ہمارا. وزیر خارجہ بھیجا مکے میں کہ جاؤ جا کے پیغام بھیجو ابرہہ آیا ہے، اور جا کے یہ بات بتا دینا. اب کیا بات بتائی؟ وہ جب آیا حضرت عبد المطلب کے پاس، حضرت عبد المطلب نے بات کی تو عبد المطلب سے کہا کہ ہمارا مقصد صرف خانہ کعبہ کو گرانا ہے، ہم خون خرابہ نہیں کریں گے اگر تم ہمارے راستے میں نہیں آؤ گے تو، لیکن اگر ہمارے راستے میں تم آئے تو پھر ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. یہ دھمکی دی اس نے. تو حضرت عبد المطلب کا ایمان دیکھیے، عبد المطلب کا ایمان اور ان کا جلال دیکھیے. حضرت عبد المطلب نے کہا کہ جی ہماری کہاں طاقت جو تمہارے لشکر سے ہم مقابلہ کریں، ہم نہ کریں گے تم سے مقابلہ. کیونکہ حضرت عبد المطلب کو صرف اپنی پرواہ نہیں تھی بلکہ پوری قوم کی پرواہ تھی، بچے بھی تھے، بزرگ بھی تھے، ان سب کے بارے میں سوچ کر یہ جواب دیا کہ ہم تم سے مقابلہ نہیں کر سکتے، کریں گے بھی نہیں، اور تم جو چاہے کرو، ہاں ہمیں کوئی سروکار نہیں. تو کہنے لگا کہ ہم تمہارے عبادت گھر کو گرانے آئے، جس میں تم عبادت کرتے ہو ہم اسے گرانے آئے اور تم ایسا کہہ رہے ہو. تو حضرت عبد المطلب نے جو بات کہی نا، وہ آج ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. حضرت عبد المطلب نے کہی کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، اور اس کی تعمیر خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اور وہ بھی اللہ نے کروائی ہے، وہ بھی انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں کروائی، اپنی مرضی سے نہیں کی انہوں نے. تو یہ گھر اس کا ہے، وہ جانے تم جانو، میں بیچ میں نہیں آتا. ہاں مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تمہارے بیچ میں آؤ؟ بولا پکی بات ہے. کہاں پکی بات؟ جو چاہے کرو، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہاں وہ خود دیکھ لے گا. تو ویلچی کہنے لگا ٹھیک ہے، اب تم جو ہے ہمارے ساتھ ابرہہ بادشاہ کے پاس چلو، وہاں جا کے یہ بیان دو. اب وہاں گئے حضرت عبد المطلب، ٹھیک ہے چلتا ہوں. وہاں گئے، وہاں جا کر کے یہی بات ہوئی. تو حضرت عبد المطلب نے وہاں پر 2-3 باتیں اور کہیں. حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ایک بات یاد رکھ لینا، یہ جنگ ہم سے نہیں ہو رہی ہے، یہ جنگ اللہ سے ہو رہی ہے، ہم سے نہیں ہو رہی ہے جنگ. تم اس کے گھر کو گرانے آئے ہو، وہ بچائے نہ بچائے. اور ایک بات اور یاد رکھ لینا، اگر تم نے اس کا گھر گرایا اور اس نے گرنے دیا، تو پھر اگر ہم ایسی پوزیشن میں آگے آئے
تو پھر ہم نہیں بچا سکیں گے، کیونکہ وہ خود گروا رہا اپنا گھر تم سے، تو ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہ بڑے ایمان کی بات کہی حضرت عبد المطلب کہ اگر تم گرانے آئے، اس نے نہ بچایا اپنا گھر، وہ گرنے دے رہا تو پھر وہی نہیں بچا رہا تو ہم کیسے بچا لیں گے بھائی؟ وہ خود دیکھ لے گا۔ تو ابرہہ بادشاہ نے اس وقت ایک ایسی بات کہی تکبر والی کہ دنیا کانپ گئی، زمین کانپ گئی اس کی بات سے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو بس اب میں دیکھو تمہارے خانہ کعبہ کو گراؤں گا، اور تم نے ہی جو بات کہی ہے کہ وہ بچائے یا نہ بچائے اس کا گھر ہے، میں جب جاؤں گا تو تمہارا خدا بھی اب مجھے خانہ کعبہ گرانے سے بچا نہیں سکتا۔ یہ ابرہ بادشاہ نے اتنی بڑی بات کہی تو حضرت عبد المطلب نے آتے آتے یہ کہا کہ تو جان اور وہ جانے، بس میں تو 200 اونٹ لینا آیا ہوں، آپ نے 200 اونٹ دے دے میرے جو تم نے قبضے میں کر رکھے۔ تو ابرہہ نے کہا کہ بھی دیو ان کے 200 اونٹ۔ 200 اونٹ لیے اور آئے، اور آ کے اپنی قوم سے کہا کہ بچوں کو لو، بوڑھوں کو لو، بزرگوں کو لو، گھر سب خالی کرو، وادیوں میں جا کے چھپ جاؤ، پہاڑوں پہ چلے جاؤ۔ عبد المطلب نے 2-4 لوگوں کو لیا، خانہ کعبہ میں کچھ رسیاں زنجیریں لٹک رہی تھیں، وہ جنجیریں پکڑ کر روئے حضرت عبد المطلب، اور روتے ہوئے کہا اے اللہ، ظالم آ گیا ہے اور ہم کمزور ہیں، ظالم آ گیا ہے اور ہم کمزور ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ہمیں صرف تیری طاقت پر ناز ہے، ہمیں صرف تیری طاقت پر غرور ہے اور فخر ہے۔ اے اللہ، تو اپنا گھر بچائے یا نہ بچائے تیری مرضی، ہم تو صرف اپنی جان بچانے کے قادر ہیں اور ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رب کیسے نمٹنا تو جانے، تیرا کام جانے۔ حضرت عبد المطلب نے چند آدمیوں کو، بزرگوں کو لیا، روئے، اللہ کے سامنے دعائیں مانگی، اور دعائیں مانگ کے ایک اور ان کے ساتھ تھے ابو مسعود نام کے بزرگ، پہاڑیوں میں جا کے چھپ گئے، پوری رات وہیں روتے رہے، سارے مکے والے گڑگڑاتے رہے، اللہ اپنے گھر کو بچا لے، اللہ اپنے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جہاں ہمارے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے، جہاں ہماری دولت مظلوم لوگوں کے لیے نہیں پہنچ سکتی، تو کم سے کم ان کے لیے دعا کے طور پر ہاتھ تو اٹھا سکتے ہیں۔ ہماری جھولیاں رب کے سامنے تو اٹھ سکتی ہیں کہ اے رب ہم کمزور ہیں، جن لوگوں پر ظلم ڈھا رہا ہے وقت کا ظالم نمرود اور فرعون، اے اللہ اس کی ہر چیز تیرے قبضے قدرت میں ہے، ہم کچھ نہیں جانتے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، لیکن رب ہم سے معصوم اور مظلوم بچوں کے آنسو نہیں دیکھے جا رہے، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں۔ یہ حضرت عبد المطلب نے ہمیں میسج و پیغام دیا کہ یہ میری قوم اور میرے ساتھ ہی یہ واقعہ پیش نہیں آ رہا، یہ آنے والے وقت میں بھی پیش آئے گا۔ آج کا یہودی، آج کا دشمن جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے، اس کا مقصد مسجد اقصی کو بھی تو شہید کرنا ہے۔ پوری رات مانگتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ جب گفاؤں میں سے، وادیوں میں سے نکلے نا، تو سناٹا چاروں طرف، خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں، چاروں طرف سناٹا، چوہے کی بھی آواز نہ آ رہی۔ تو جو عبد المطلب ابو مسعود تھے، یہ دونوں آپس میں چرچائے کر رہے ہیں کہ یہ کہاں گئے، 60,000 کا لشکر، تو سوئی رکھنے کو بھی جگہ نہ ملتی، کہاں گئے سارے کے سارے؟ تو کہنے لگے کہ پوری رات جاگے ہوں گے، خانہ کعبہ گرایا ہوگا، گھروں کو ڈھایا ہوگا، تو تھک گئے ہوں گے، سو رہے ہوں گے۔ تو چلو چل کے تو دیکھیں۔ تو جب وادیوں میں اتر کے آئے نا نیچے کو، جب آئے نا نیچے کو اتر کے، تو معلوم ہے کیا دیکھا کہ لاشوں کے چیتڑے اڑے پڑے ہیں، لاشوں کے چیتڑے اڑے پڑے ہیں، 60,000 کا لشکر۔ پھر اللہ نے ان کا انجام کیا کہ جب لشکر پورا کا پورا آ رہا تھا مارنے کے لیے اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، تو وہ جس کو ابرہہ گرفتار کر کے لایا تھا، جس کا میں نے ابھی نام بتایا تھا، حنیف بن حنیف، حبیب، تو معلوم ہے وہ جو محمود نام کا ہاتھی تھا، اس کا کان پکڑ کے کہا تھا حنیف بن حبیب نے کہ معلوم ہے تو کہاں آیا؟ ہاتھی کے کان میں کہا تھا معلوم ہے تو کہاں آیا؟
تو پاک گھر میں آیا، اللہ کے گھر میں آیا، خیر اگر چاہے نا تو ایسے ہی چلا جا واپس، ورنہ اللہ چھوڑے گا نا تجھے، کیونکہ وہ تو راستہ دکھانے پہ تھے، وہ تو مجبور تھے، گن پوائنٹ پہ لے رکھا تھا، تلواروں پہ چھریوں پہ لے رکھا تھا، وہ تو انہیں مجبور تھے وہ، لیکن دل میں ایمان تھا۔ اور ہاتھی کے کان میں یہ بات کہی، جب ہاتھی کے کان میں یہ بات کہی تو ہاتھی وہیں بیٹھ گیا، اور اتنا مضبوط ہاتھی تھا کہ علاقے میں وہ جیسا ہاتھی نہیں تھا، پورے یمن میں، ملک شام میں، حبشہ میں ایسا کوئی ہاتھی نہیں تھا، حبشہ کے بادشاہ کا تھا نا، تو بادشاہ کی چیز تو بڑی ہوتی ہے۔ آج ہوائی جہازوں میں بادشاہ جاتے ہیں، کیسے کیسے ان کے وہ ہوتے ہیں، آج فور ویلروں میں جاتا ہے، کیسے کیسے بلٹ پروف جیکٹیں وہ ہوتی ہیں، ان کی گاڑیاں ہوتی ہیں بلٹ پروف، ہوتی نہیں ہوتی ہیں کیا، کوئی گولی ان کی کان پر اثر نہیں کر سکتی، تو ایسے ان کے ہاتھی ہوتے تھے، ایسے ان کی سواریاں ہوتی تھی۔ جب بیٹھا نا، اور جب لشکر کو لے کر نکلنے کا ارادہ کیا تو اسے اٹھا رہے ہیں، اب ہاتھی چلانے والے اسے اٹھا رہے ہیں، اس نے اٹھنے کا نام نہ لیا، اس کے آر چبھئی، چھریاں چبھئیں، تلواریں چبھئیں، اور آخر میں آ کے اس کے نتھنے میں، ہاتھی کے جبڑے میں ایک آنکڑا ڈالا لوہے کا، اس کو تڑپا کے تکلیف دے کر اٹھانا چاہا، پھر بھی نہیں اٹھا، اٹھا تو صحیح لیکن خانہ کعبہ کی طرف کو نہ چلا، وہ یمن کی طرف چلنے کے لیے تیار ہے، ملک شام کی طرف چلنے کے لیے تیار ہے، حبشہ کی طرف چلنے کے لیے تیار ہے، ہر جگہ چلنے کے لیے تیار ہے، لیکن خانہ کعبہ کی طرف نہیں آیا، اس بات کی وجہ سے جو ایک پکے ایمان والے نے اس کے کان میں کہی تھی، اور اس کی وجہ سے سارے ہاتھی پیچھے۔ اور معلوم ہے ہاتھی کیوں بھیجے تھے؟ ہاتھی اس لیے بھیجے تھے کیونکہ اسے پتا تھا نا کہ خانہ کعبہ ستونوں پہ کھڑا ہے، کہ چاہے کتنے بھی مضبوط ستون کیوں نہ ہو، یہ اتنے مضبوط ہاتھی بھیج رہا ہوں کہ اگر ان کی ٹانگ پر، ان کے پیٹوں پر رسی باندھ کر خانہ کعبہ کے ستونوں کو اگر گراؤ گے تو چاہے کتنے بھی مضبوط ہو پھر وہ گرنا ہی گرنا۔ جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے وہ لشکر آ رہا تھا تو ایک ہلکی سی ہوا چلی، کیا چلی؟ ایک ہلکی سی ہوا، اور جب انہوں نے سب کے سب نے دیکھا نا سمندر کی طرف کو نگاہ اٹھا کے، تو پرندوں کا ایک جھنڈ آ رہا تھا، شہد کی مکھیوں کی طرح بڑی تیزی کے ساتھ، پیر ان کے سرخ تھے، پیر ان کے سرخ تھے، سر ان کا کالا تھا، اور کبوتر سے چھوٹے چھوٹے، اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکر، ہر پرندے کے پاس 3 کنکر، 2 پیر تو ہر پرندے کے ہوتے ہیں نا، تو 2 کنکر دونوں پیروں میں اور 1 کنکر چونچ میں دبائے ہوئے جب آئے، اور 60,000 لشکر کے اوپر جب ان کنکروں کو برسایا تو ایسا کام کر رہے تھے وہ کنکر، ایسے کام کر رہے تھے جیسے کہ ریوالور کی گولی کام کرتی ہے، سر پہ لگتے تھے اور پخانے کے راستے کو انسان کو پھاڑتے ہوئے نکل جاتے تھے، ہاتھی کے لگتے تھے، ہاتھی کتنا مضبوط، اور چھوٹے چھوٹے کنکر، مسور کی دال کے برابر، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کتنی؟ مسور کی دال کے برابر، اور اگر زیادہ بڑے بھی مانو تو کتاب میں چنے سے بڑا کہیں سائز ملتا ہی نہیں ہے، چنے سے بڑا سائز پوری کہیں کتاب میں نہیں ملتا، کسی اتہاس میں نہیں ملتا، چھوٹے سے چھوٹا مسور کی دال اور بڑے سے بڑا چنے کے برابر، اس سے بڑی وہ کنکر نہیں تھی، لیکن ہاتھی کے بھی جب لگتی تھی تو پھاڑ دیتی تھی بیچ میں سے، اور ہوا بھی چلی، آندھی بھی آئی، اور 60,000 لشکر کے اوپر اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے، ان چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے وہ تہس نہس کروایا کہ کچھ مرے کچھ بھاگے، جو بھاگے جہاں بھاگے وہاں جا کے مرے۔ اور ابرہہ جو بادشاہ تھا نا، اس نے بھاگ کر جان بھی بچائی نا، تو یہ سب ادمرے کو یمن لے کے گئے، اور معلوم ہے جاتے جاتے اللہ نے اس کے اوپر کیسی بیماری ڈالی، اس کا بدن ایسا پگھل رہا تھا جیسے کہ موم بتی جلا دو نا، موم بتی پگھلتی ہے، تو ایسے اس کا بدن پگھل رہا تھا، ہاتھ خود بخود کٹ کے گر رہے تھے، بدن کا گوشت خود بخود کٹ کے گر رہا تھا، کوئی پاس نہیں آتا تھا، کوڑ کا مرض بھی اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا خطرناک مرض اللہ نے ابرہہ بادشاہ کے اوپر مسلط کیا تھا۔ یمن گیا، یمن جانے کے بعد میں پھر وہ ایسی بیماری کہ یمن تک تو گوشت گر رہا تھا، اور جب یمن پہنچا تو جب گوشت بھی ختم ہو گیا تو ہڈیاں گل گل کے زمین پہ گر رہی تھیں۔
کتنی ناز کے ساتھ آیا تھا، کیا کہہ رہا تھا کہ تمہارا رب بھی نہیں بچا سکے گا؟ ذرا سا جھونکا آیا ہے. آج کا نمرود بھی یہی کہہ رہا ہے، آج کا ظالم بھی یہی اعلان کر رہا ہے، لیکن ایمان والے کبھی مایوس نہیں ہوتے، اور ایمان والے کبھی تکبر نہیں کرتے، اور ایمان والے ہمیشہ اپنے رب کے سامنے دعا مانگتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم جب ہی کامیاب ہوں گے جب رب کی طرف سے ہماری مدد آئے گی. اسی کو اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، پڑھتے نہیں ہو تم قرآن میں، سنتے نہیں ہو، تو دیکھو سنو، اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی جتنی بھی تدبیریں تھی ساری اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیروں سے انہیں کو تباہ و برباد کیا ہے. آگے کہہ رہا ہے وارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ نے گول پرندے بھیجے ان کے اوپر، غول کے غول پرندے بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور کیا تھا ان کی چونچ میں، ان کی پنجوں میں مٹی، اور مٹی بھی ایسی جیسے کہ ہلکا پھلکا اس کو آگ پر پکایا جاتا، اور گول گول. اللہ اسی کو کہہ رہا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ وہ ان کے اوپر مٹی کی گولیاں کنکر برسا رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ فجعلہم کعصف معقول، جب یہ عذاب آیا ان کے اوپر تو اب اللہ کیا کہہ رہا، دیکھو ان کی حالت کیا بتا رہا اللہ کہہ رہا ان کی حالت معلوم ہے پھر کیا ہوئی اس عذاب کے بعد؟ ایک جانور بھوسا کھا لیتا ہے نا، بھوسا کھانے سے پہلے تو بھوسے کی کچھ حالت ٹھیک بھی ہوتی ہے، دیکھنے کو بھی دل کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو دیکھ لو بھوسا ہی تو ہے، تن کے تو ہوتے ہیں کم سے کم، تو وہ کسی کا سہارا تو بن جائیں گے، تن کا کوئی کسی کام میں تو آ جائیں گے. لیکن جب اس بھوسے کو جانور کھا لے اور کھانے کے بعد میں ہلکا سا پچا لے اور پھر الٹی کر دے، وومٹ کر دے، تو اس بھوسے کی کیا حالت ہو جائے گی؟ بھوسا بچے گا؟ وہ تن کے بچیں گے. جیسے کوئی جانور کچھ چارہ کھانے کے بعد، بھوسا کھانے کے بعد میں جب وومٹ کر دیتا ہے اس کی جو حالت ہو جاتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ جتنے بھی سارے لشکر والے آئے تھے ان کی حالت تمہارے رب نے اس کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دی تھی جس کو جانور کھانے کے بعد الٹی کر دیتا ہے. فجعلہم کعصف مأکول. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قرآن میں ایسے ایسے واقعات سنا کر کے، بتا کر کے یہ سمجھاتا ہے کہ آج جو یہ حالات آ رہے ہیں یہ نئے نہیں ہیں، پہلے بھی آئے، اب بھی آ رہے ہیں، آئندہ بھی آئیں گے. قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک یہ حالات آئیں گے. بس ایک کام کرنا، رب سے مانگنا نہیں چھوڑنا، جیسے حضرت عبد المطلب نے کیا، باقی کا کام اللہ کرے گا. جتنا دکھ درد ہمیں ہے اپنے ایمان والے بھائیوں کے بارے میں، انہی ایمان والے بھائی اللہ کے بندے ہیں، اور ہم اپنی اولاد سے اتنا پیار محبت نہیں کر سکتے جتنا اللہ اپنے ان بندوں سے پیار محبت کرتا ہے. تو اللہ سب دیکھ رہا ہے، بس ہم دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ حالات کا پاسا ضرور پلٹے گا، اور وقت کا ظالم انشاءاللہ ضرور ذلیل اور رسوا خوار ہوگا. ایسا ذلیل اور رسوا خوار ہوگا کہ دنیا میں کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا.